الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ آج کی یہ مختصر ویڈیو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ یہ شروع ہو چکا ہے، تو اس آخری عشرے کے بارے میں مختصر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا مقصود ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ماہ رمضان کے پہلے 2 عشرے جو گزرے ہیں، ہر عشرہ اپنی فضیلت کے مطابق بہت بڑا ہے، جیسے پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ تو یہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو تیسرے عشرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑے فضائل بتائے ہیں۔ تو یہ تیسرا عشرہ جس میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، تو اس میں جو 5 راتیں جو فقہا بتاتے ہیں ان میں ہے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 کی رات۔ یہ 5 راتیں فقہا بتاتے ہیں کہ ان 5 میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں عام رواج یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ صرف 27 کی رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 27 کی رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو، لیکن یقیناً نہیں کہنا چاہیے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ضرور ہے، اور بعض علماء بعض فقہا بتاتے ہیں کہ آخری عشرہ کی جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں کوئی رات ہو سکتی ہے۔ وہ ان 5 راتوں کو بھی نہیں کہتے، ان 10 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کو اگر ڈھونڈنا ہے تو ان 5 راتوں میں آپ ڈھونڈیں جو طاق راتیں ہیں۔ یہ طاق راتیں یہی ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ ان میں آپ سارے حضرات کوشش کریں۔ ویسے بھی آج کل تو ہمارے جو نوجوان ہیں ساری رات ویسے بھی جاگتے رہتے ہیں، اور ماہ رمضان کی رات جو ہوتی ہے وہ ویسے بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے 10 ساڑھے 10 ہو جاتی ہے، تو اوپر سے کتنی رات بجتی ہے، 11 12 1 2 بجے پھر سحری کے لیے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں تو ہم جاگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے سارے حضرات کوشش کریں، یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بہت فضائل بتائے ہیں۔ تو یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 انبیاء یا کچھ مجاہدین کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا یا 80 سال اللہ کی عبادت کی۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہیں، تو ہم ان اعمال تک کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب کتنا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، یہ اس سے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے مانگتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمر تھوڑی دی ہے، لیکن اعمال بڑے قیمتی دیے ہیں، ان اعمال میں اجر بہت زیادہ دیے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں لیکن اجر کم تھا، لیکن اس امت کی جو ہے عمر اللہ نے تھوڑی دی ہے لیکن اجر بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا اجر کریں تو بہت زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت کے لیے کوئی خاص اعمال بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کہ میرے محبوب جو میری راستے میں جو قرض دے گا ہم اس کو کئی گنا دیں گے۔ تو اس کئی گنا میں کوئی وضاحت نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زد امتی، تھوڑا اور بڑھا دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ
वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। चलें मेरे महबूब, जो मेरी उम्मत में, तो आपकी उम्मत में जो 1 रुपया मेरे रास्ते में ख़र्च करेगा हम उसको 700 गुना बढ़ा देंगे। अब खुश हो, कुर्बान जाऊँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फरमाया ठीक है, लेकिन आपकी रहमत तो बहुत बड़ी है, ज़िद उम्मती थोड़ा और बढ़ा दें। देखो अल्लाह ने हमें कैसा नबी दिया है, 700 गुना पर भी राज़ी नहीं हुए, हम उनसे ही बेवफ़ाई करने पर तुले हुए हैं, वो हमारे लिए अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर आयत नाज़िल की, हम आपकी उम्मत को जो सब्र करने वाले हैं, हम आपकी उम्मत के सब्र करने वाले को बेहिसाब देंगे। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो देखो अल्लाह के नबी ने हमारे लिए कितनी फ़जीलत वाली रातें, कितनी फ़जीलत वाली दिन मांगे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें उम्र थोड़ी दी है, लेकिन अजर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इसलिए कोशिश करें ये चंद रातें हैं, जाग लें। अगर अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे, ये आखिरी 10 रातें कोई एतकाफ़ करना चाहे तो एतकाफ़ भी कर सकता है। आगे एतकाफ़ वाले दिन भी आ रहे हैं, तो कोई एतकाफ़ करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के नबी हर रमज़ान में, रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसमें एतकाफ़ फरमाते थे। एक रमज़ान अल्लाह के नबी का चूका जो एतकाफ़ नहीं किया, लेकिन फिर भी शवाल में जाकर अल्लाह के नबी ने उसकी क़ज़ा की है। इसलिए जो एतकाफ़ बैठते हैं उनके लिए बहुत बड़ी फ़जीलत है। मैं एक बात करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो एतकाफ़ बैठता है, एतकाफ़ वाला बंदा अगर वहाँ जाकर सोया भी रहता है रात को, तो फिर भी अल्लाह ताला उसके खाते में नवाफिल का सवाब लिखते हैं। तो इसलिए अगर हम घर में सोए रहें तो फिर सिर्फ सोते रहेंगे, कोई सवाब नहीं है। मस्जिद में एतकाफ़ बैठकर अगर हम सोए भी रहें तो अल्लाह ताला नवाफिल का सवाब लिखता है। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए कितने बड़े वसाइल बनाए हैं, हमारे लिए कितने बड़े अजर के दरवाज़े खोले हैं। इसलिए कोशिश करें ये आखिरी 10 दिन जो हैं, 10 रातें हैं, इनमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला बहुत कादिर हैं, बहुत गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देंगे। जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।